بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رہے رسول خدا کے، ایک سے بڑھ کر ایک، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امتیاز خاص۔ ہر رسالت تاریخ کا ایک پورا چیپٹر ہے، اور ہر رسالت کی کچھ خواص، کچھ خاصیتیں ہیں، اور تاریخ انسانی پر اس کا کچھ خاص امپیکٹ ہے۔ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں کہ تمام رسالتوں کا جو انسانیت پہ امپیکٹ ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سراہ سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان تمام ہی رسالتوں کی گواہی دے سکتے ہیں۔ رسالتوں کے مضمون میں یہاں جو ایک خاص بات ہوئی ہے وہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ جتنی بھی رسالتیں آئی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ رسول کے گزر جانے کے بعد اس رسول کے پیغام کے اندر ایک بڑا اختلاف رونما ہوا ہے، اور ہر رسول کی امت میں پھر فرقے اور ٹولے بنے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے کی مشیت تھی تو یہ ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ فرقے ٹولے نہ ہوتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تو یہ اختلاف ایک تو یہ تھا کہ نبوت موجود نہیں تھی، دنیا سر پھٹول میں پڑی تھی۔ پھر ایک یہ ہے کہ نبوت موجود اور اس کا پیغام موجود، اور پھر اختلاف جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہدایت کو مانگنا، خدایا رسول کا جو چھوڑا ہوا جو ایک دستور ہے اور ایک تاریخی لائن ہے، خدایا اس سے وابستگی نصیب کر دے۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑا چیلنج اگر کسی کو ہے درپیش تو وہ یہی ہے۔ یہاں آتی ہے ایک ندا انفاق کی، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تقریباً انفاق کا موضوع، اور سورۃ البقرہ کا باقی تقریباً تمام حصہ یہی چلتا ہے۔ ہم اس تدبر قیام کی سیریز میں ظاہر ہے صرف ٹچ دیتے جا رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، نہ اس کا ہم کوئی تشریح کر رہے ہیں۔ ہم سیاق واضح کریں گے تھوڑا سا، تاکہ آپ یہ تلاوت سنتے ہوئے ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے چلے جائیں۔ انفاق، خرچ کرو، مال نکالو دین کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہے اس سے پہلے ایک کہانی ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کے اندر جہاد ہوا، بنی اسرائیل کا سب سے برا ڈکلائن ذکر ہوا ہے۔ وہ عہد قضات ان کو کہتے تھے، ان کی کوئی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں رہ گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو جالوت کا قصہ یہاں پر سنایا، طالوت اور جالوت کا، اور پھر اس میں سے داؤد علیہ السلام کی جو ہے نبوت اور آپ کی بادشاہی وہ قائم ہوئی، جو کہ کلائمیکس ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا کلائمیکس ہے۔ ڈنکے بجے ہیں دین توحید کے دور بنی اسرائیل میں، تو سب سے بڑھ کر داؤد اور سلیمان کے زمانے میں بجے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا جان لیجیے، پچھلا جو سپارہ ہے جہاد کی ایک دعوت دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر خانگی احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے اگر آپ قرآن مجید کے اس پورے سیاق کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور اس پوری سورۃ البقرہ کو۔ بلکہ ایک بات ہم ذکر یہاں پر کر ہی دیں، سورۃ البقرہ کو لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ایک لفظ میں اس کو کوئی موضوع دیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی نہایت منفرد صورت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، منفرد ترین صورت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ ہے۔ تو ایک لفظ میں اس کو کوئی موضوع دینا، کسی نے کہا خلافت، کسی نے کہا تہذیب، کسی نے کہا کہ اس امت کا امتیاز، اس امت کا بالکل منفرد ہونا، یہ موضوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ حق یہ ہے کہ یہ تینوں موضوعات اس صورت پہ جچتے ہیں، اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ جتنے احکام سورۃ البقرہ میں کسی میں، اچھا تو یہ جو ہے خلافت کہہ لیں یا تہذیب کہہ لیں، بھی احکام اترتے ہیں، وہ جو قوم قانون رکھتی ہے وہ مہذب ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ سب سے بڑھیا قانون سورۃ البقرہ ہے، اس وجہ سے سب سے مہذب امت وہ ہوگی اس کے بعد سورۃ البقرہ ہوگی۔ الہی احکام جو ہیں اس کثرت کے ساتھ اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ اچھا، تو جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے
کہ ایسی بنتی ہے سورۃ البقرہ کی، بہت خاص بنتی ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو عائلی احکام ہیں، عائلی جانتے ہیں نا، خانگی، فیملی لاز سے متعلقہ، وراثت کے، وصیت کے، کہتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جہاد کی فضا بول رہی. وصیت، یہ جس نے جہاد پہ جانا ہے اس کو معلوم ہے وصیت کتنی اہم ہوتی ہے. اچھا، مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بالکل آئسولیٹ ہو کے ایک اسٹیگننٹ سوسائٹی بنا کرنا، کھڑا پانی، صدیوں سے کھڑا پانی، بدبودار بھی ہو جاتا ہے وہ. اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ سوسائٹی جس پر قرآن مجید اسی طریقے سے منطبق نہیں ہوگا. ایک بہت ہی ڈائنامک سوسائٹی ہے صحابہ کی جہاد کرنے والی، ٹھیک ہے، جہاد کرنے والی. سورۃ البقرہ اس کو سمجھ آتی ہے. سورۃ البقرہ اس اسٹیگننٹ کھڑے پانی کو سورۃ البقرہ سمجھ آنے والی نہیں ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں جو بہت سے خانگی وصیت کے احکام ہیں. اچھا، اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ بیواؤں کے احکام ہیں، یتیموں کے احکام ہیں. کہتے ہیں جہاد میں یتیم ہو جاتے ہیں، یہ جہاد میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر جو وراثت کے بہت سارے مسئلے وہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ فٹ آتے ہیں. اچھا، پھر ظاہر ہے جہاں وہ بیوہ بھی ہو گئی ہیں، اور پھر مطلب ظاہر ہے بیوہ سے جڑی ہوئی مطلقات کے بھی احکام ہوتے ہیں. اچھا، پھر نکاح بہت زیادہ ہوتا ہے، نکاح کے احکام آ گئے، پھر مہر کے معاملات آگے. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ بنتی ہے. یہ درست ہے کہ بہت سارے احکام جو ہیں وہ عورتوں سے متعلق، مہر سے متعلق، حقوق کے متعلق، واجبات کے متعلق، لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ احکام سارے کے سارے جو ہیں وہ اترے ہیں. اور اس وجہ سے اس کے بعد پھر وہ بنی اسرائیل میں ایک ڈکلائن، جس میں انہوں نے جہاد اور وہ بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے موت سے بھاگے، اللہ نے ساروں کو موت دے دی، مرے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو زندہ کر دیا. پھر یہ طالوت اور جالوت کا جو ہے نا واقعہ سنایا، اور پھر کلائمیکس داؤد علیہ السلام والا وہ شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر رسالتوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ رسالتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تہذیب سکھائی ہے اور انسانی سوسائٹیز کو جو ہے وہ ایک راہ راست پر چلایا ہے، صراط مستقیم دیا ہے. اچھا، تو یہاں اب آپ سمجھیں کہ یہ جو انفاق کی یہاں پر دعوت ہے، انفاق جو ہے نا اس کا جو وہ ہے سیاق و سباق، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جاؤ غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، بلکہ اس کی بیوائیں بھی وہ ہیں جو جہاد والی ہوتی ہیں، مجاہدین کی ہیں. یہاں پر آگے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں یہ لفظ جو ہیں، ابھی ہم ذکر کر ہی دیں، آگے چل کر آ رہے الفقراء المہاجرین للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. ان فقیروں کو ڈھونڈو، ان غریبوں کو ڈھونڈو جو فی سبیل اللہ کے راستے میں تنگ دست ہو گئے ہیں. ان کے سارے راستے بند ہو گئے، کھاتے پیتے تھے، ہجرت کی ہے، یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، گھر بار ختم ہو گئے ہیں، تنگ دست ہو گئے ہیں. وہ تو یہ جو فقراء ہیں یہ وہ ہیں جو فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ قرآن مجید میں جہاں آئے گا اس سے مراد جہاد ہوگی، اس سے مراد جہاد ہی ہوگا. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ یہاں انفاق دراصل یہ ہے کہ اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے پوری دنیا اس کو مٹانے کے درپے ہے، اور ہمارے علم کے لیے آج بھی درپے ہے اس دین کو مٹانے کے لیے. اور حاجی صاحب کو اپنی تراویح کی فکر ہے، اور روزوں کی گنتی کی فکر ہے، اور بس اس کے بعد جو ہے نا اس نے عید پڑھنی ہے اور دین کو بھگتا دینا ہے اس نے، ٹھیک ہے. تو دین جو ہے، دین کو کھڑا کرنے کے لیے جہاں پوری دنیا اس کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے، مسلمانوں مال نکالو، تمہاری جانیں بھی چاہیے اور تمہارے اموال بھی چاہیے. جان دینا بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ مال تو دے سکتے ہیں. تو ایسے مصارف کو ڈھونڈو جن پر لگانے کے بعد یہ دین سر اٹھائے اس جہان کے اندر. اور یہ خاص طور پر ان آیات کو سورۃ البقرہ کا یہ پورا تقریباً 4-5 رکوع ہیں مسلسل انفاق سے متعلق. یہ پورا جو ہے نا وہ آج خاص طور پر یہ کیوں اہم ہو گئے ہیں یہ مضامین، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خلافت رہی ہے. وہ جب خلافت کا مال ہوتا ہی جہاد کے لیے ہے، خلافت جو ہے وہ سر توڑ دیتی ہے کفر کا، ٹھیک ہے. آپ کی خلافت نہیں رہی، وہ تو بڑا عرصہ پہلے چلی گئی. پھر کہنے کو جو علاقائی عمارتیں تھیں، اسلامی عمارتیں علاقائی،
اچھا وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسلام کی قوت اور اسلام کی طاقت اور اسلام پر حملہ آور جو جتنے شیاطین ہیں ان کا منہ توڑنے کی، وہ بھی الحمدللہ خاصی کامیاب انتظام کرتی رہی ہیں۔ آپ کی اسلامی عمارتیں بھی ختم ہو گئیں، اب یہ دین جو ہے نہ اس کے پاس خلافت ہے، نہ عمارتیں ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو اس وقت تو 100% اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے انفاق کو اسٹریٹجائز کرنا، یہ پنچ لائن ہے ہمارے اس پورے بیان کی۔ انفاق کو اسٹریٹجائز کیجئے، وہاں پر لگائیے جہاں کفر کی کمر ٹوٹے، اس پیسے سے یہ پیسہ وہاں لگاؤ جہاں کفر کا ستیہ ناش ہو اور اسلام کو جو ہے نا وہ ایک قوت ملے۔ امت کا وہ طبقہ جو باطل کے ساتھ الجھ رہا ہے، چاہے علم کے میدانوں میں، چاہے فکر کے میدانوں میں، چاہے تہذیب کے میدانوں میں، اور چاہے بندوقوں کے میدانوں میں، جس میدان کے لیے اللہ کو توفیق دے، آپ جو ہے نا وہ اموال خرچ کریں۔ اور کہتے ہیں کہ اس انفاق ہی کے ضمن میں کس کے لیے کرتے ہو، تمہارا معبود کون ہے؟ کہتے ہیں آیت الکرسی اس کے اندر دی ہے اللہ نے۔ انفاق کی دعوت پہلے ہے، پھر کہا اللہ لا الہ، کس معبود کے لیے تم خرچ کرنے والے ہو؟ وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بے نیاز ہے، الحی زندہ ہے، القیوم پائندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ایسا جو ہے وہ جو کہتے ہیں حیات اللہ کی، اللہ کا زندہ ہونا اس قدر کامل ہے کہ اونگ اور نیند تک کا کوئی تصور وہاں پر نہیں ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ اس قدر محیط ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، اور کوئی اس کے آگے لب کشائی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کی جبروت کا اندازہ کرو کہ کوئی اس کے کسی کی سفارش کے لیے لب کشائی نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کے علم کو کوئی پا نہیں سکتا، اور اس کی کرسی جو ہے آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے، اور اس پورے جہان کی نگرانی پر اس کا لگتا کچھ نہیں ہے، کوئی اس کی لاگت نہیں آتی ہے۔ تو اس قدر بڑا بے نیاز ہے وہ العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے۔ اچھا، دین اسلام کا نبوت محمدی کو لا کر حق اور باطل کو ایسا بیان کر دیا، انشاءاللہ قیامت تک جس کسی کا خیال ہے نا کہ آج بھی کوئی ایسا اندھیرا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت ہو سکتی ہے خدا کو پیش کرنے، نہیں جناب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے، قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے اس جہان میں اتنا قد تبین الرشد من الغی، روشنی ہو چکی، جو ابھی بھی اندھا ہے وہ اصلاً اندھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے فمن یکفر بالطاغوت، اب جو غیر اللہ کے جتنے عبادتیں ہوتی ہیں ان سارے خداؤں کا انکار کرنا، یہ مضمون شاید ہمیں نہیں پڑھا ہے ہمارے علماء نے، جو غیر اللہ باطل خداؤں کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، تو وہ ہے کہ جس نے وہ مضبوط ترین سہارا تھام لیا، جس کو انشاءاللہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، جس پر آپ سہارا واقعتاً کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان معاشروں کا اللہ ولی الذین آمنوا، مسلمان معاشروں کا بڑا اللہ ہے، اللہ کی مرکزیت اسلامی تہذیب پر، اسلامی معاشرت پر، مسلمانوں کا سب سے بڑا موضوع اللہ ہوگا، ریاست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ نہیں ہوگی، آئین نہیں ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، یہ انہوں نے جو پاس کیا ہے صبح و شام اس کی گردانیں ہوتی ہیں، یہ ان قوموں کا ہے جن کے پاس قرآن نہیں ہے، یہ ان قوموں سے ظالموں نے تم نے سیکھ لیا، صبح شام آئین کرتے ہو، جو جن کے پاس ہے ہی یہ، تمہارے پاس تو ایک ایسی اعلیٰ شے اللہ نے اتاری ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کا سرپرست ہونا، اللہ تعالیٰ کا سہارا ہونا، اللہ تعالیٰ سہارا ہے، سرپرست ہے، بڑا ہے، سائیں ہے مسلمان معاشروں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اپنی اس ہدایت سے وہ نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی میں، اور جو سارے طاغوت ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اولیاء کو روشنی سے نکال کے ظلمتوں میں لے جانے پر۔ اچھا، یہاں 3 جو ہے وہ مقامات بیان ہوئے ہیں دوبارہ زندگی دینے سے متعلق، 3 واقعات ہیں، ہم اختصار کے لیے وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا، پھر بلکہ 2 ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ان کا مناظرہ، دوسرا وہ پرندوں کا واقعہ، اور تیسرا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے وہ بستی تباہ حال دیکھی تو کہا کہ اب کہاں دوبارہ اس کے اندر زندگی لوٹنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو
موت دی، پھر اس کے بعد وہ اور اس کے سامنے اس کے گدھے کو زندہ کیا اور کہا کہ دیکھ تیرا کھانا بھی خراب ابھی تک نہیں ہوا ہے، جیسا تھا ویسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے یہ ظاہر ہمیں تو غیب کی خبر دی ہے، اور جس کو قرآن مجید پر یقین ہے اس کے لیے ایسے ہی گویا اس کے سامنے ہوا ہو۔ دوبارہ واپس آ گیا ہے انفاق کی دعوت پر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اچھا، یہ ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 سٹے، اور اس میں پھر 100 تو اور کہا کہ یہ 700 ہوا، اور اللہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو ہے۔ البتہ یہ جو انفاق ہے اصل میں ہے خدا کو پیش کرنا۔ غریب آپ کی نگاہوں سے بھی روپوش ہو جاتا ہے، آپ خدا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، جو صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ اپنے ہاتھ سے وصول فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس میں پھر یہ کہ جس کو دے رہے ہیں یہ تو آپ کی نظروں سے اوجھل ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے 2 چیزیں بار بار دہرائی گئی ہیں، منن ولا اذن، نہ تو جتلانا ہے، یہ ہے اسلامی انفاق۔ جس کو دیا اس کو محسوس نہ ہو کہ اس پر کوئی احسان ہوا ہے۔ تو مطلب آپ ذرا بلندی دیکھیں جو اللہ رب العزت نے مومن کو دی ہے۔ دیا ہے تو کہتے ہیں ایسے کرو گویا تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، اور یہ تم تو واقعتاً اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، کیونکہ یہ جتنا دے رہے ہو قیامت کو تم نے یہ کھانا ہے، یہ تو تمہیں مل رہا ہے نا، جو اتنا دیا ہے یہ تمہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جتلانا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی اذیت نہیں دینی ہے۔ اچھا، پہلی بار ایسے لوگوں کی تعریف کی، دوسری بار یہ کہا کہ اگر نہ دے، مطلب اگر کسی کو جتلا کر اور اذیت دے کر ہی کسی پر صدقہ کرنا ہے تو نہ دینا اچھا، نہ دینا اچھا، نہ دو، سبحان اللہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، تیسری بات جو ہے وہ کہا کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا، بالکل ضائع نہ کر لینا۔ جہاں کہ جتلانے کا فیکٹر آ گیا یا اذیت دینے کا آ گیا تو تمہارے صدقات سب جو ہے نا وہ باطل ہو گئے۔ یہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ احسان دینے والا ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو خرچہ مطلب یوں دے رہے ہوں کہ ذرہ محسوس نہ ہو۔ یہ بلندی ہے اخلاق کی، یہ بلندی ہے کردار کی جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں الہام فرمائی ہے۔ اچھا، تو ذرہ جو ہے اس کو محسوس نہ کرو۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے لوگ عام طور پر اپنے ملازموں کو دیتے ہیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ صدقہ بھی کیا اور اس سے کام بھی کروایا، اور اس کو بار بار کہا کہ میں نے تجھے یہ دیا ہے۔ اچھا، ویسے اپنا حساب یہ کیا تھا کہ میں نے زکوٰۃ دی تھی تو پھر تو مطلب وہ تو تمہاری تھی ہی نہیں، تو تم مطلب، تو اس وجہ سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ خاص جو ہے صدقہ کے جو آداب میں یہ 2 باتیں جو ہیں وہ اہم ترین ہیں۔ اچھا، کہا کہ پاکیزہ مالوں سے خرچ کرنا ہے۔ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ حرام مال سے صدقہ نہیں ہو سکتا، حرام مال سے پاکیزہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو سود ہے وہ جی اتنا سود ہے تو زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سود کے مال سے مطلب زکوٰۃ نہیں، یہ خبیث مال ہے۔ یہ لفظ بھی جو ہے نا یہاں پر ولا تیمموا الخبیث کا لفظ جو ہے نا بولا خبیث، تو یہ جو گندا مال ہے وہ نہیں اللہ کو دو، تو اللہ کو صاف ستھرا اعلیٰ مال جو ہے وہ پیش کرو۔ اچھا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے نا 2 کام کرتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں غربت کے ڈراوے دیتا ہے۔ اچھا، پوائنٹ یہ ہے غربت کے ڈراوے کب دیتا ہے؟ وہ جب اللہ تلّہ تو بہت سکھاتا ہے شیطان، تو غربت کے ڈراوے کب ہیں؟ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے۔ غربت کے ڈراوے جب جس وقت آپ نے اللہ تلّہ کر اس وقت نہیں دیتا ہے، جب شادیوں پہ آپ نے پانی کی طرح پیسہ بہانا ہے اپنا نام کرنے کے لیے، اس وقت نہیں شیطان آئے گا آپ کو غربت کا ڈراوا نہیں دے گا۔ غربت کا ڈراوا کب دے گا؟ جب دین کے لیے یہ ماحول تیرا تو مطلب ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے اس چیز کو نوٹ کر لیا جائے کہ سبحان اللہ، یہ 20 بار ایسا ہوا کہ ہمارے ان ملکوں میں جب کبھی اہل حق نے کہا کہ یہ ظالموں، یہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تمہارا نظام کر رہا ہے، فرض نہیں کر رہا ہے، پورا تمہارا نظام رب کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، وہ جی ہماری معیشت کہاں جائے گی؟ سبحان اللہ، ان معیشتوں کو دیکھ رہے ہو آج؟
کوڑی کی معیشتیں ہو گئی ہیں. یعنی اچھا تو تصور کرو کہ تم نے سود چھوڑا ہوتا اور پھر یہ خاک اڑ رہی ہوتی تو تم نے رب کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا تھا اور قرآن کو پتہ نہیں کہ مولویوں کو جس ستیہ ناز کروا دیا. اچھا تو اب کون ہے؟ تو مطلب تم دیوالیہ ہونے سے ڈرتے تھے نا کہ جی آج کل تو نظام سود کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا جناب، آپ کی تو معیشتیں بیٹھ جائیں گی. الحمدللہ پھر بیٹھ گئیں، سود سے تو نہیں تم ہوئے. تو یہ جو پوائنٹ نا الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ کے وقت نہیں، جب تم نے اپنے مالوں کو رب کی اطاعت میں لگانا ہوتا ہے اس وقت شیطان آ جاتا ہے، وہ دیوالیہ ہو جائے گا، بے وقوف تو سڑک پہ جا بیٹھے گا. تو ایک کام شیطان یہ کرتا ہے کہ معیشتوں کے خراب ہونے سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر. پھر دوسرا یہ ہے کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، جو فحشا ہے، بدکاری ہے، اس کی جو ہے نا وہ تمہیں وہ کرتا ہے. تو ایک چیز سے ڈراتا ہے اور دوسری کا پر وہ تم کو لگاتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ پر آ جاؤ، میری اگر تم مان لو تو ایک تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور ایک فضل جو ہے، فضل کہتے ہیں یہ ہے ہی دنیاوی انعام. یہاں کے سیاق میں اور قرآن کے بہت سارے مقامات پر فضل کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی خوشحالی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش بھی دے گا، یہ آخرت کی چیز ہے، اور فضل بھی دے گا، یہ دنیا دونوں ملے گے، دونوں جہان ملے گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ ہے کہ ایمان شرط ہے، کچھ تو اسی پر تو بھروسہ کرنا ہے. ظالموں تم نے ان پہ بھروسہ کیا تو تمہاری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ پہ بھروسہ کر لو، دونوں ملیں گی. اچھا، صدقات کے بارے میں جو ایک ہدایت دی گئی وہ یہ کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہے. کسی وقت صدقات کو ظاہر کرنا اچھا ہے، جس وقت یہ ہو کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب ملے گی، ایک مومنٹم بن جائے گا، تو اس وقت جو ہے نا کھلا کے جو ہے نا وہ دینا. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو کسی کو نے دیکھا ہو سوائے اللہ کے، تو وہ چھپا کے دینا جو ہے وہ اچھا ہے. یہ نفس انسانی کی بلندیاں ہیں جو شریعت انسان کو چڑھاتی ہے، ورنہ کوئی دنیا کا فلسفہ جو ہے نا وہ انسان کو اس قدر خوبصورت نہیں بناتا. کیونکہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے جو بڑھ مارتا ہو اپنی خیرات کی. لیکن یہ ہے کہ یہ کام مشکل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. یہ پھر وہ مضمون آ گیا جس کی طرف ہم نے پہلا اشارہ کیا تھا کہ ایسے غریبوں کو ڈھونڈا کرو جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے بڑے اچھے ہوں گے پہلے ان کے حالات، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، احسروا، وہ بالکل بے سہارا ہو گئے. اچھا، لا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور کاروبار بھی اس وقت وہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جس کو ان کا حال معلوم نہیں ہے، عفت ایسی ہے اور عزت نفس ایسی ہے جس کو ان کے حال کا پتہ نہیں، کہتا یہ تو بہت اچھا امیر آدمی ہیں، تو وہ اپنی غربت کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. تعرفهم بسیماہم، بس ان کے حال کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے پڑھ کر وہ نہیں مانگتے. یہ جو ہے نا یہ کھڑے چوکوں پہ جو ہوتے ہیں، میں آپ سے بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ بالکل نہ دیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ جو ہے نا مطلب آج کا امیر اس بات کا بھی روادار نہیں ہے کہ وہ صرف غریب کو ڈھونڈ ہی لے. وہ پتہ نہیں، یہ مافیا اکثر کہتے ہیں، یہ مافیاز ہیں تو جن کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں، غریب کو ڈھونڈنے تک سے امیر چلا گیا. اور یہ کام جو ہے مسجد بھی یہ سروس لوگوں کو نہیں دیتی کہ ہم آپ کو اس علاقے کے لوگوں کا پتہ کر کے، یہ ایک لسٹ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. مسجدیں یہ کام تک کرنے سے چلی گئی ہوئی ہیں. بہرحال اس کے بعد مضمون شروع ہو جاتا ہے سود کی حرمت کا. اس پہ ہم نے کچھ بات کر لی ہے، تو اس سے ہم آگے کہتے ہیں کہ دو مضمون یہاں پر اموال، کیونکہ سلسلہ چل رہا تھا اموال کے ذکر کا، تو دو مضمون یہاں پر آئے. ایک ہے اموال کو حرام سے بچانا، وہ سود والا رکوع آ گیا ہے، اور ایک ہے اموال کو ضائع ہونے سے بچانا، وہ اس کے بعد کا ہے جس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، تحریر میں لے آیا کرو، گواہیاں کر لیا کرو، گواہ ڈال لیا کرو، اور کسی وقت جو ہے ضرورت پڑے تو جو گروی ہوتا ہے رہن وہ رکھ لیا کرو، اور گواہیاں دینے کے معاملے میں خدا سے ڈرنا اور پوری حق خدا لگتی بات جو ہے وہ کر دینا. اور یہ کہ جب لکھا ہو تو جس آدمی پر حق بنتا ہے وہ لکھوائے، جس کا حق بنتا ہے وہ نہ لکھوائے. تو یہ
جو ہیں وہ کچھ ہدایات ہیں، اور آخر میں سورۃ البقرہ میں جو مضمون ہے وہ اختتامی، ایک تو رب العزت کی جو ہے وہ ملکیت، سب کچھ خدا کا ہے، اللہ کا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر جہاد کا حکم تھا، کیونکہ اس صورت کے اندر مال کو لٹانے کا حکم تھا، تو اس وجہ سے ہی کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تم جو اگر کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ دراصل اس کی امانتیں ہیں، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا اور اس کی جاگیر جو ہے وہ اس حد تک کہ قلوب تک کے اللہ کے اختیار میں ہے، قلوب تک پر اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہے، اور دلوں کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کر لینے والا ہے، جس پر صحابہ بہت گھبرا گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ سمعنا و اطعنا، تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے، وقالوا سمعنا و اطعنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل بہت ہے کہ جو دلوں پر بھی جو گزرتا ہے اس پر بھی ہمارا حساب ہو جائے، مگر اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا، بس خدایا بخش دے تو مطلب ہم نجات پا سکتے ہیں، ورنہ مارے گئے، ربنا الیک المصیر، اور سبا کر جانا ہم نے کہاں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں ریلیف، سورت کا آخری آیت ریلیف ہے، سبحان اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مکلف کرنے والا ہی نہیں، کہتے ہیں اتنی بڑی رحمت کی آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ دو خصوصی جو ہے نا وہ اس امت کو رعایتیں دی گئی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہتے ہیں کہ نسیان بھی معاف ہے، بھول جانا معاف ہے، اور خطا جو ہے جو جان بوجھ کر نہیں کیا وہ بھی اس امت کو معاف ہے۔ وہ اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کے پیرائے میں اپنا جو ہے نا وہ فیصلہ سنایا ہے، دعا ہے جو اللہ نے کروائی ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ قبول نہ ہو، یعنی جو دعا سکھائے اللہ وہ قبول نہ کرے تو سکھا کیوں رہا ہے، وہ کہتے ہیں سکھائی ہی اس لیے کہ قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو بہت کمال کی رعایتیں دی ہیں کہ نسیان بھی معاف ہے اور خطا بھی جو ہے وہ معاف ہے، اور دوسرا یہ کہ ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، پہلوں پر جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انشاءاللہ تم پر اللہ جو ہے نا نہیں لادنے والا، اور پھر یہ کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کسی جس کو جو طاقت نہیں ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھوائے گا، اور مجموعی طور پر اس امت پر بھی کوئی ایسا بوجھ نہیں جیسے کہ پہلے بنی اسرائیل پر ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے ڈال دیا گیا تھا۔ تو اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، رحمت مانگنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور آخر جو ہے نا یہ کافروں سے ہماری جنگ ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ ہر مولوی ہی یہ دعا کرتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ مدد فرما ہماری کافروں سے، کافروں سے تیری جنگ ہی نہیں ہے۔ نصرت کس کے لیے مانگا؟ کافروں پر نصرت فرما کا مطلب ہے خدایا میں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے کافروں سے، تو ہے میرا سہارا تو تو مجھ کو مدد دے، تو کافروں کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہے تمہاری تو دوستی ہی کی کوششیں ختم ہونے میں نہیں آتی، تو جنگ تو مطلب تم اللہ سے نصرت کس بات کی مانگ رہے ہو۔ سورۃ آل عمران جو ہے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ پائندہ، قیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود قائم ہے باقی سب جہان اس کے دم سے قائم ہے، خود قائم ہے، پورے جہان کو قائم رکھنے والا ہے، تو اس کا مختصر پائندہ، تو الحی القیوم زندہ پائندہ۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت ہے، وہ ایک تو جو ہے نا فزیکلی چیزوں کو سنبھالتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے شرائع کے ذریعے سے معاشروں کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تنزیل جو ہے دراصل معاشروں کو راہ راست پر رکھنا، یہ اس کی قیومیت ہے۔ اچھا، پھر اس کا جو ہے وہ مادر رحم کے اندر، رحم مادر کے اندر ان کی صورت گری کرنا، رب العزت کی، مطلب یہ یار اللہ تعالیٰ کے کمالات، خدا ہونا اس کا، تو مطلب اس کی تصور کریں کہ وہ پیٹ کے اندر انسانوں کی صورتیں اور شکلیں تخلیق فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اشارہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جس کو خدا کہتے ہیں، وہ کسی وقت جو ہے کسی اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کائنات کا خدا ہے۔ اچھا، کتاب کے دو حصے، اللہ تعالیٰ جو کتاب نازل فرماتا ہے
اس کے دو حصے، ایک ہے متشابہات، ایک ہے محکمات۔ محکمات وہ ہیں کہ جس کے معانی اس قدر واضح ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی بنتا ہی نہ ہو۔ متشابہات ہوتا ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو جو تو ہیں باطل پرست، وہ متشابہات کی طرف آپ ہمیشہ دیکھیں گے بدعتی ان مقامات پر جاتا ہے جہاں سے یہ بھی نکل سکتا ہو، یہ بھی نکل سکتا ہو، وہاں سے وہ باطل مطلب نکالتا ہے۔ البتہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ ان متشابہات کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اس کے معنی کو وہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور محکمات پر ان کا پوری توجہ ہوتی ہے، اور متشابہات کے معنی کو بھی وہ محکمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنا۔ اور یہاں جو ہے نا سکھایا گیا ہے کہ خدایا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، کیونکہ کہتے ہیں سب سے بدبختی پتہ کیا ہے؟ کتاب اتر آنے کے بعد تمہارے لیے اندھیرا ہو۔ سبحان اللہ، مطلب کتاب نہیں تھی یار تو چلیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، قرآن نہیں اترا ہوگا تو چلیں یار، آپ دھکے کھا رہے ہیں۔ تو دھکے کھا رہے ہیں قرآن اترنے کے بعد، خلقت ایک بڑی ہے، تو خدایا دل ٹیڑھے ہونے سے بچا۔ اچھا، کافروں کو جو ہے کہتے ہیں یہاں پر ایک پیشین گوئی ہے اور ایک دعویٰ ہے کہ یہ جتنے کافر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، ان کے بہت بہت مال ہیں، معیشتیں ان کی مستحکم ہیں، کچھ ان کو فائدہ نہیں دیں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیت کر دکھائے گا۔ کہتے ہیں یہ پیشین گوئی ہے، دھڑلے کے ساتھ کی گئی ہے، اور چند سالوں کے اندر جہان نے دڑام دڑام کرتے ہوئے امپائرز، یہ جو ہے نا حکومتیں نہیں، یہ کہتے ہیں یہ رومنز کی امپائر تھی اور پرشیا کی امپائر تھی، امپائرز کو دھڑام دھڑام کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کہتے ہیں اتنے دھڑلے سے دعویٰ چند سالوں کے ساتھ پورے جہان کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تو اسے کہتے ہیں دلائل نبوت۔ اور کہتے ہیں یہاں پر قل الذین کفروا ستغلبون، یہ بنو قینقاع کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا تھا اور کہا تھا کہ باز آ جاؤ، تو یہ آیت بھی سنائی تھی کہ تم جو ہے نا وہ مغلوب ہو جاؤ گے، اور اس سے اگلے ہی مہینے دیکھا کہ سب بنو قینقاع جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مغلوب ہو۔ تو کہتے ہیں یہ پہلے خبر دینا، پھر اس کا دنیا اپنی نظروں سے مشاہدہ کرے، اس کو معجزات کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، دنیا جو ہے وہ مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، عورتیں، اولادیں، مال، دولت، سونا، چاندی، اعلیٰ اعلیٰ سواریاں، مربے، اور جناب لائف سٹاک، وہ مویشی، یہ جو ہے نا یہ دنیا کا جو سارا کچھ ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی آپ کو کہاں سمجھ ہے؟ اس کے مقابلے پر کیا بتایا ہے کہ بھی قل انبئکم بخیر من ذالکم، اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو لوگ اللہ سے ڈر جائیں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کیوں بھئی یہ عورتیں حرام ہیں مسلمانوں پر؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عورتیں، یہ مربے، یہ مویشی، ان میں سے کوئی بھی چیز بائی دا وے حرام نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا سا علم رہے۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ جی یہ بدکاری، مطلب عورتیں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، سارے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں جس کو یہ دوبارہ سورۃ آل عمران بھی اصل میں جہاد کے سیاق میں اتری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو جہاد کا پتہ نہیں ہے اس کو یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر ریجھ کر آدمی دنیا کا مقصد بھولتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان ہونے والی چیزیں ہیں۔ ہجرتیں جن لوگوں نے کی ہیں نا ان کو سمجھ آتی ہے کہ جی یہ سارے، یہ مربے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ سارا کچھ اللہ کے پاس اس سے بڑی چیز ہے، جاؤ ہجرت کرو، ہتھیار اٹھاؤ، جان دو، لڑو، اور اس جہان کو قربان کرو اللہ تعالیٰ کی محبت پر۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کچھ ہم نے کر لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔